آج کے جمعۃ المبارک میں اسلاموفوبیا کا تعارف اور اسلاموفوبیا کے اثرات کیا ہیں اور یہ کیوں رونما ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اعمال سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے سے لے کر آج یہ 1444 سنہ ہجری ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہودی اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں بناتے، لیکن چونکہ اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، اخبارات نہیں تھے، تو لوگ کسی بھی بات کو بہت جلدی نہیں مانتے تھے۔ آج کے دور میں پروپیگنڈا کرنا اور تہمت لگانا، الزام بنانا یہ بڑا آسان کام ہے۔ کسی کے اوپر بھی کوئی بھی الزام لگا دو، بہت آسان کام ہے، جس کو جو مرضی کہہ دو، کوئی آپ سے فوراً ثبوت نہیں مانگے گا، کیونکہ اگر 100 بندہ ایک طرف جھوٹ بول رہا ہے اور ایک بندہ سچ بول رہا ہے، ایک کی بات کوئی نہیں سوچیں گا، 100 جو جھوٹے ہیں لوگ کہیں گے یہی سچ ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے قیامت کے قرب کی ایک یہ نشانی بھی بتائی کہ قیامت کے قریب جو زمانہ ہوگا، لوگ سچے کو جھوٹا کہیں گے تھوڑا ہونے کی وجہ سے، اور جھوٹوں کو زیادہ ہونے کی وجہ سے سچا کہیں گے۔ آج کے دور میں ایسا ہے۔ تو میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، سورہ صف میں بھی یہ آیت آئی ہے، سورۃ الفتح کے اندر بھی آئی ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ اب سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا ایک بڑا مقصد میرے رب نے قرآن میں بتایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں نے اپنے نبی کو اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں میں ہدایت پھیلائے۔ ہدایت مقصد ہے نبی علیہ السلام کی آمد کا، ودین الحق، اور دین حق دے کر اپنے نبی کو بھیجا۔ دو چیزیں دی، ایک ہدایت اور دین حق، یعنی ایک علم ہے اور دوسرا عمل ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے دنیا میں اپنے نبی آخر الزماں اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ تمام دینوں پر میرے نبی کا دین غالب ہو جائے۔ اسلام کے غالب آنا مقصد تھا حضور کے دنیا میں آنے کا، کہ پوری دنیا میں اسلام غالب ہو جائے۔ کئی لوگوں نے، ایک حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھ پر مشارق اور مغارب، یعنی دنیا کے چاروں کونے میرے سامنے ظاہر کیے۔ حضور نے فرمایا دنیا کا سارے کونے، چاروں سائڈ میرے سامنے آیا ہوئی، میں نے اس کو دیکھا، اور فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ دنیا تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک وہ تمام جگہیں جو رب نے مجھے دکھائی ہیں وہاں پر اسلام غالب نہ ہو جائے۔ اسلام غالب ہوگا۔ تو کچھ لوگ اس آیت مبارکہ اور اس حدیث کو کچھ یوں تعویل کرتے ہیں کہ جناب ایندہ مطلب ہے وہ دنیا سے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر سب لوگ ہی مسلمان ہو گئے، کوئی کافر ہی نہ ہوا تو پھر حق اور باطل میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں اسلام غالب ہوگا۔ اس لحاظ سے نہیں کہ دنیا کے سارے مرد سر پہ ٹوپیاں پہن لیں گے، ساری عورتیں برقع پہن لیں گی، نہیں، بلکہ اسلام و کفر کا ڈیفرنس رہے گا۔ مسلمان مسلمان رہے گا، کافر کافر رہے گا، درمیان والے لوگ نہیں ہوں گے، یعنی پلپلے مسلمان، یا تو پورا مسلمان ہوگا یا پورا کافر ہوگا، درمیان والے نہیں ہوں گے۔
اور حضور نے فرمایا کہ وہاں اسلام غالب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پوری دنیا میں سسٹم نظام کے لحاظ سے غالب ہوگا، اس لحاظ سے نہیں کہ ساری دنیا کلمہ پڑھ لے گی، نظام کے لحاظ سے، سسٹم کے لحاظ سے۔ اور نبی علیہ السلام کا وہ سسٹم جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں نافذ کیا، وہ سسٹم پوری دنیا میں نافذ ہو جائے گا، پوری دنیا میں وہ سسٹم نافذ ہوگا۔ یعنی دنیا کے کسی کونے میں چور ہوگا تو اس کے ہاتھ کٹیں گے، دنیا میں کسی کونے میں کوئی زانی ہوگا تو اس کو رجم کیا جائے گا، دنیا کے کسی کونے میں کسی نے کسی کو ناجائز قتل کیا ہوگا، اس کے بدلے میں وہ قاتل قتل ہوگا۔ یہ نظام قائم ہونا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے بتا دیا۔ تو اسلاموفوبیا جو آج ایک لفظ بولا جاتا ہے، اسلاموفوبیا، اسلاموفوبیا سب سے پہلے یہ لفظ بولا گیا امریکہ میں 2001 کے اندر، جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ، اس میں آگے 2 طیارے مارے گئے، لگے نہیں ہیں، مارے گئے باقاعدہ پوری پالیسی سے۔ یہ بچے نے چپ کرایا یار۔ پوری دنیا میں سب سے پہلا لفظ اسلاموفوبیا تب بولا گیا، اور کیوں بولا گیا؟ تب ایک تصور دنیا کو دیا گیا کہ یہ جتنے بھی مذہب اور دین والے ہیں، یہ جتنے بھی مدارس والے ہیں، یہ جتنے بھی مسجدوں والے ہیں، یہ جتنے بھی اسلامی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، یہ پوری دنیا کا امن خراب کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا کو جناب پوری دنیا میں دہشت پھیلا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، اسلام وہ دین ہے جو سب سے زیادہ پوری دنیا کو امن اور سکون دینے والا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو کسی کو تنگ کرنے والا نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال، مغرب کو اسلام سے کیوں خطرہ ہے، وہ کیوں اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے؟ اس کو پتہ ہے جب اسلام طاقت میں آ گیا، اسلام جب غالب ہو گیا، جب اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ جو حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں ایک جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ یرموک کہتے ہیں۔ یہ یرموک کی جنگ بڑی عجیب جنگ ہوئی۔ اس زمانے کی سپر پاور ہے جس کو کہتے ہیں رومن امپائر، رومی، بہت بڑی سلطنت تھی اس زمانے کی، سپر پاور۔ شام کا ایک سائیڈ رومیوں کے پاس، ایک سائیڈ ان کی فارس ایرانیوں کے پاس، درمیان میں مسلمان مدینہ سے فتح کرتے کرتے روم تک، وہاں تک شام تک پہنچ گئے۔ شام فتح ہوا، شام کا کچھ حصہ، ایک سائیڈ پہ 2 سپر پاوروں کے درمیان مسلمان تھے۔ عجیب ہی منظر تھا بھائی یہ جنگ یرموک کا۔ تو 2 سپر پاوروں کے درمیان مسلمان تھے، لیکن وہ مسلمان آج کل کے پلپلے مسلمان نہیں تھے کہ جن سے 70 سال ہو گئے کشمیری نہیں لیا گیا، جن سے 1948 سے لے کر آج تک جا فلسطینی نہیں لیا گیا۔ یہ پلپلے مسلمان نہیں تھے، وہ بڑے غیرت والے تھے، جس کو میرا رب فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہے، جو نبی کے ساتھ ہے، اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، وہ اس غصے میں آتا ہے تو کافروں پر آتا ہے، مسلمان پر غصہ نہیں کرتا۔ رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہے، آپس میں کیا ہے؟ مہربان ہے، ایک دوسرے کی قدر جاننے والا، ایک دوسرے کی ویلیو، ایک دوسرے کی عزت رکھنے والا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو میرے نبی نے یہ قرار دیا کہ وہ آپس میں مہربان ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ آپس میں مہربان ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ جنگ یرموک کے موقع پر رومیوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ مسلمانوں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم نے جنگ کرنی ہے تم سے، جنگ یرموک۔ تو مسلمانوں کی فوج چند ہزار تھی اور رومیوں کی لاکھوں میں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ، ان میں سے ایک صحابی ہے جو اس زمانے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ، یہ جنگ یرموک میں چیف آف آرمی سٹاف، فوجی کمانڈر ہے۔ ان کو جب پیغام ملا نا تو ہم نے کہا یار ہماری تعداد تو بڑی تھوڑی ہے، تو مجھے مدینے میں خط بھیجنا پڑے گا
حضرت عمر سے مشورہ کرتا ہوں کہ کوئی فوج ہماری زیادہ کرے تاکہ سپر پاور اس زمانے کی اس سے لڑائی ہے بھائی، کوئی عام چھوٹی موٹی پاور نہیں تھی، سپر پاور اس زمانے کی۔ رومی اس زمانے میں بڑے مانے جاتے تھے، لیکن رومیوں کا تکبر حضرت عمر نے توڑا۔ حضرت عمر تک جب بات پہنچی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ المنورہ سے خط لکھ کے بھیجا کہ ارد گرد کے تمام علاقے مسلمانوں کے جو کنٹرول میں ہیں، تمام علاقوں کے گورنروں کو کہا بھائی اپنے اپنے بندے تیار کرو اور یرموک بھیج دو۔ اب مسلمانوں نے جب فوج اکٹھی کی تو ظاہری بات ہے جب ہر علاقے سے فوج چلے گئی تو علاقے خالی ہو گئے۔ اب وہ نئے نئے علاقے فتح ہوئے تھے، کوئی عیسائیوں کا علاقہ، کوئی یہودیوں کا علاقہ، اور حکومت کون کر رہے ہیں؟ مسلمان۔ اب چند مسلمان جب چلے گئے وہاں سے، بالکل شہر خالی ہو گئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عمر کو خط لکھا، فرمایا عمر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے عیسائیوں سے، یہودیوں سے جو جزیہ لیا ہے، جو ٹیکس لیا ہے، یہ ہے بھائی اسلام کا نظام۔ میں تو اسی اسلام کو مانتا ہوں جڑا کہندا جی او نماز روزہ وضو استنجا دسو بس، اے اسلام نہیں ہے۔ اسلام پورے سسٹم کا نام ہے بھائی۔ اسلام تمہیں پوری زندگی کے ہر شعبے میں ساتھ دیتا ہے، ہر شعبے کا بتاتا ہے۔ تمہیں یہ بتاتا ہے کہ اگر مسلح پہ کیسا کھڑا ہونا ہے، یہ اگر بتاتا ہے تو تمہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے ڈیوٹی کیسے کرنی ہے، مسلمانوں کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ تمہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے مسلمانوں کے اوپر نگرانی کیسے کرنی ہے، مسلمانوں کے مال کو، مسلمانوں کی جان کا تحفظ تم نے کیسے کرنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ الجراح نے حضرت عمر کو کہا عمر ہم نے عیسائیوں سے، یہودیوں سے جو ٹیکس لیا ہے کس نام پر لیا ہے؟ کہا جی یہی کہ ان کے مال کی، ان کے جان کی، ان کی عبادت گاہ کی ہم حفاظت کریں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ مسجد کی حفاظت نہیں ہے، گرجے کی۔ عیسائیوں کے گرجا گھر کی حفاظت کون کرے گا بھائی؟ مسلمان۔ ان کی جان کی حفاظت کون کرے گا؟ مسلمان۔ ان کے مال کی حفاظت کون کرے گا؟ مسلمان۔ مسلمان اس عوض وہ عیسائیوں سے ٹیکس لے رہا ہے۔ کاش کہ اسلام آ جائے نا تو پھر غیر جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں وہ انشاءاللہ یاد کریں گے کہ مسلمان واقعی مسلمان ہے۔ اگر اسلام کا نظام آ جائے، ہمیں تو اسلام کا نظام چاہیے بھائی، لیکن ہمیں وارے کا نہیں ہے۔ اسلام کا نظام آ گیا تو پھر ان مولویوں پیروں سے بھی حساب لیا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے جو اسلام کے نام پر اتنے چندے، اتنے پیسے اکٹھے کیے، وہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ پوچھا جائے گا۔ پھر اوپر والوں سے تو پوچھا جائے گا، میں نیچے لیول کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اسے پوچھا جائے گا جنہوں نے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان ملا حضرات کی، کہ جو جناب ہر ان کے رمضان لندن میں اور امریکہ میں گزرتے ہیں چندے اکٹھے کرتے ہوئے، اور پاکستان میں آ کر کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، نہ ان کے پاس جناب پراڈو سے اترتے ہیں۔ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ سب اسلام کے نام پر اکٹھا کیا ہے۔ ان پیروں کا کیا کیا ہے جناب؟ اسلام کے نام پر اکٹھا کیا ہے، لیکن اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کی خدمت جو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کی۔ آپ نے فرمایا عمر مشورہ ہے میرا کہ ہم نے اس نام پر ان سے ٹیکس لیا ہے، اب کیونکہ ہم تو اپنی فوج لے کر لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، پیچھے نہ ان کا مال، ان کی جان، ان کی عبادت گاہ کی حفاظت ہم نہیں کریں گے، تو لہٰذا ہمیں ٹیکس لینے کا بھی حق نہیں ہے، ان کو واپس کرو۔ حضرت عمر نے اس پورے سال کا ٹیکس عیسائیوں کو واپس کیا جو ان سے لیا تھا۔ پورے سال کا ٹیکس واپس کیا، پیسہ واپس ہوا، مسلمان چلے گئے لڑنے، پیچھے عیسائی دعا کر رہے ہیں۔ عیسائی کیا دعا کر رہے ہیں؟ حالانکہ لڑائی بھی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی رومیوں کے ساتھ ہو رہی تھی، وہ رومی بھی عیسائی تھے، اور مسلمان جن پہ حکومت کر رہے تھے وہ بھی لوگ عیسائی تھے۔ چاہیے تو یہ تھا عیسائی اپنے عیسائیوں کے لیے دعا کرتے، لیکن عیسائی پتہ کن کے لیے دعا کر رہے تھے؟ حضرت عمر کی فوج کے لیے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اللہ عمر کی فوج کو کامیاب کر دے، اگر رومی ہم پر حکومت کرتے تو ہمیں کبھی بھی ہمارا حق واپس نہ کرتے، لیکن عمر واحد وہ ہے کہ جس نے ہم سے حق اگر لیا ہمارا حق ہمیں واپس بھی پہنچایا ہے۔ جب جنگ یرموک لڑ کے ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عمر کی فوج واپس آئی ہے،
تو حمص کا علاقے کے جو شہر کے دروازے تھے عیسائیوں نے کھولے، یہودیوں نے کھولے، اور کھول کر ان کا پرجوش استقبال کیا۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا عیسائی سے، او یار وہ اسی تواڈے عیسائیوں نو مار کے آ رہے ہیں، اسی انہوں نے کٹ کے آ رہے ہیں، تواڈے اینے بندے اسی مار دیتے، مطلب کہ تمہارے ہم مذہب رشتہ دار تو نہیں تھے لیکن کیا تمہارے ہم مذہب ہیں، ان عیسائیوں نو اسی مارتا تو تسی ساڈے لیے دعا کر رہے ہو۔ تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا اگر یہ ہم پر حکومت کرتے رہتے، اگر یہ ہم پر بیٹھے رہتے تو تم لوگوں نے پورے سال ہماری 1 مہینہ نگرانی نہیں کی، پورے سال کا تم نے ٹیکس واپس کیا، یہ لوگ ہوتے تو ہماری نگرانی بھی نہ کرتے اور پیسے بھی واپس نہ کرتے۔ تمہارے نبی نے تمہیں کتنی پیاری تعلیم دی ہے، ہم اسی کے جوش میں خوش ہو رہے ہیں کہ یا اللہ ہم پر رومی حکومت نہ کریں، ہم پہ مسلمان ہی کریں۔ یہ ہے بھائی اسلام، جن کو سن کر غیروں نے بھی مانا کہ یار مسلمان ہے۔ وہ مسلمان تو اپنے کردار سے بتاتا ہے، مسلمان کا کردار بتاتا ہے کہ مسلمان ہے۔ شاہ مراد بادشاہ تھا نا، شاہ مراد ترکیوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے خلافت عثمانیہ میں۔ شاہ مراد نے اپنا سسٹم چیک کرنے کے لیے کہ واقعی مسلمان دین پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے، اس نے ایک مستری کو بلایا اور مستری سے کام کروا کے شام کو مستری کے ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ ہاتھ کاٹ کے مستری چلا گیا اس زمانے کے چیف جسٹس کے پاس، جج کے پاس، قاضی القضا۔ یہ چیف جسٹس تو ہمیں گورے نے نام دیا نا، جب سے یہ چیف جسٹس والا سسٹم آیا پاکستان پیچھے جا رہا ہے۔ جب مسلمانوں کا پاس قاضی ہوتے تھے اور قاضی بھی غریب ہوتے تھے، جن کے پاس مراد نہیں ہوتی تھی، جن کے پاس پراڈو نہیں ہوتی تھی، جن کے پاس کوٹھی بنگلہ نہیں ہوتا تھا، سادی زندگی میں گزارتے تھے، وہ کسی کے بارے میں فیصلہ لے لیتے تھے کیونکہ وہ کسی سے رشوت نہیں لیتے تھے۔ شاہ مراد کا اوپر الزام لگانے کے لیے وہ چیف جسٹس قاضی القضا کے پاس گیا کہ دیکھو بھائی شاہ مراد نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا دین اور تمہارا انصاف اس کے خلاف اٹھتا ہے، آواز اٹھاتا ہے کہ نہیں۔ اس زمانے کے قاضی القضا نے اتنی بڑے بادشاہ شاہ مراد کو بلا لیا عدالت میں، آجو بھائی تمہارے خلاف ایک اپیل دائر ہوئی ہے۔ تو شاہ مراد نے نہیں کہا میری طبیعت خراب ہے، میرے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، میں نہیں آ سکتا، نہ، شاہ مراد نے کہا جی میں آ رہا ہوں۔ آیا اور شاہ مراد کے سامنے قاضی القضا نے فیصلہ کیا کہ قرآن کہتا ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، کہ جان کے بدلے میں جان ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، کان کے بدلے میں کان ہے، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے بھائی، قرآن کہتا ہے بھائی کوئی امیر ہو غریب ہو، انصاف سب کے لیے برابر ہوگا۔ اسلاموفوبیا جو مغرب میں ہو رہا ہے نا اس وقت، اسلاموفوبیا کے بارے میں، وہ اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ اسلام آ جائے۔ ان کو پتہ ہے جس دن زمین کے کسی ٹکڑے پر اسلام کا نظام نافذ ہو گیا نا، یہ سارے گورے کلمہ پڑھ لیں گے، انہوں نے سب نے مسلمان ہو جانا ہے۔ انہیں دے رہے ہیں اتنا سونا دین ہے یار، اتنا پیارا نظام ہے ان کا، تو ہمیں تو ایسے دین کی ماننی چاہیے۔ تو شاہ مراد کو بولا بھائی اب ہاتھ کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خلافت عثمانیہ کا بادشاہ شاہ مراد کا ہاتھ کاٹنے کے لیے رکھا تو مصری نے کہہ دیا بس میں معاف کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی ہاتھ کٹواؤ نا، بادشاہ کا ہاتھ، بادشاہ نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے اب اس کا بھی ہاتھ کٹے گا۔ اس نے کہا مصری نے نہیں، میں ہاتھ کٹوانے کے لیے نہیں آیا، میں دیکھنے آیا تھا کہ جو قاضی کسی غریب کے بارے میں فیصلہ لے سکتا ہے تو کیا بادشاہ کے بارے میں اس کے اندر ہمت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہی فیصلہ جو غریب کے حق میں ہوتا ہے کیا بادشاہ کے بارے میں وہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اب مجھے یقین ہو گیا اسلام واقعی سچا اور اسلام کے ماننے والے بھی سچے ہیں۔ یہ ہے وہی دین، اسلام یہ ہے، وہ یہ ہے اسلام اور یہ ہے دین۔ اس دین کی بات کرے بھائی، پہلے اس دین کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں۔ اپنی زندگیوں میں جب لاؤ گے تو پھر آپ کے معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی۔ دیکھو نا ہماری پاکستانی قوم بھی ایک حافظ قرآن بچہ ابھی یہ گزشتہ سال ہی
28 گولڈ میڈل لیے بچے نے، 28 گولڈ میڈل MBBS میں، 28 گولڈ میڈل. یہیں کسی ناچنے کودنے والے کو ایک بھی گولڈ میڈل ملا ہوتا نا، ان کی بلے بلے ہونی سی. لیکن چونکہ ایک داڑھی والا ہے، ایک نیک شریف بچہ نوجوان، 28 گولڈ میڈل لیے MBBS میں، ڈاکٹر بنا ہے، تو اس کا نہ کسی نے انٹرویو کیا نہ اس کو کسی نے پوچھا. ایسے بس چلتی چلتی خبر آ گئی جی 28 گولڈ میڈل لیے بس. لیکن ہماری پاکستانی قوم کو کیسے لوگ پسند ہے؟ انہوں لوڑ دا پاوا پسند ہے، انہوں یہو جہے لوگ پسند ہیں، انہوں پروموٹ کرتے ہیں، ان کو جناب ان کی آواز بلند کرتے ہیں کہ انہیں بڑا چنگا کام کیتا ہے، لوگوں کو نچنا سکھایا ہے. تو جنہیں تمہیں دین سکھایا ہوئے، جنہیں جناب پاکستان کا نام روشن کیتا انہوں کوئی نہیں پوچھے گا. تو بھائی جو دین کے معاملے پر چل رہا ہے اور دنیا میں بھی اللہ نے اس کو کمال دیا، ایسے لوگوں کا نام بلند کرو. اس ہمارے منافق میڈیا کو وہ مار روڈ پر میرا جسم میری مرضی والی عورتیں تو نظر آ گئی ہیں. اس منافق میڈیا کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں با پردہ لڑکی چہرے پہ نقاب، آکسفورڈ یونیورسٹی میں PhD کیا، گولڈ میڈل لیا قانون کی ڈگری میں. اس کی تو پڑھائی کے رستے میں اس کا پردہ حائل نہیں ہوا. لیکن اے پاکستانی کڑیاں، اے پاکستانی بڑھیاں نے جنہ دے رستے دے وچ اس پردہ حائل ہو جاتا ہے. وہ جو میں نے پوچھا کہ آپ کے پردے کا کیا ہوا، تو کہنے لگی ہم سے کہ وہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. جب کسی عورت سے پوچھا گیا آپ کے پردے کا کیا بنا، آپ نے جسم کیوں نہیں چھپایا، آپ نے شریف پردہ کیوں نہیں کیا، تو وہ عورت کہنے لگی اے عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. اے مرداں دے عقل تے پردہ پہ ہے تدے ہی انہاں دی بڑیاں پردہ نہیں کر دیاں، اس لیے وہ جناب انجی پھر دی ہیں. تو جس مرد کی بیوی بے پردہ پھرے گلیوں میں، جس بھائی کی بہن بے پردہ پھرے، تو سمجھ لیں ایسے باپ کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ایسے بھائی کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اور ایسے شوہر کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ جناب جس کی عورت پردہ ہی نہیں کرتی. تم جناب مان روڈ پہ نکل جی عورتوں کو حق دو، عورتوں کو اس سے بڑا حق کون سا ہے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بچے کے لیے اس کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. اس سے بڑی عزت کیا ہے بھائی کہ ماں کے پاؤں کے نیچے کیا رکھ دی ہے بھائی؟ جنت. اور بیٹی کے لیے کیا ہے؟ فرمایا جو باپ اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرے، اس کو تربیت کر دے، اور جب وہ جوان ہو جائے اس کو رخصت کر دے، اس کا نکاح کر دے عزت کے ساتھ، تو میرے حضور نے فرمایا قیامت والے دن وہ شخص اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. نبی کا ساتھ نصیب ہوگا اس کو. بھائی اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہے کہ بیٹی کی تربیت باپ کر رہے اور ساتھ اس کو قیامت والے دن اللہ کے نبی کا مل رہا ہے. تو جو اپنی ماں کی عزت کر رہا ہے، جو اپنے ماں کا ادب کر رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے اس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی. تو اس سے بڑھ کر عورتوں کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر عورتوں کو کیا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ان کو عزت دے دی ہے. لیکن یہ 8 مارچ کو ہر سال اسلام کے خلاف نئی سے نئی بات ہوتی ہے، اسلام کے خلاف جناب نئی سے نئی سازش ہوتی ہے کہ جناب مسلمانوں کو، اسلام کو، مسلمانوں کو مایوس رکھو. مسلمانوں کو تسی تے کچھ ہے ہی کوئی نہیں، تسی دین تے چلو گے تو تسی دنیا دے نہیں بن سکتے. یعنی ہمیں آج کل یہ کہانی کرائی جاتی ہے وہ یار دین تے اصلی نہیں چلتے کہ یار دنیا دے نال بھی تے چلنا ہے نا. بھائی دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہے، اس لیے ہم سے دین پہ نہیں چلا جاتا. تو آپ کو دنیا کے ساتھ چلنے سے دین کی کون سی بات منع کرتی ہے؟ اس بچی کو اس کا پردہ حائل نہیں ہوا اس کی پڑھائی میں، اس نے برقع پہن کے بھی PhD کی ڈگری حاصل کر لی کہ نہیں کری بھائی؟ وہ حافظ قرآن بچہ داڑھی رکھی ہے، 28 گولڈ میڈل شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں لیے. اس نے ایک MBBS کے اندر 28 ڈگریاں لے لی. اس کی نہ تو داڑھی بیچ میں حائل ہوئی نہ اس کا حفظ حائل ہوا کہ جی میں حفظ کیتا تو میں ڈگری نہیں لے سکتا. کیوں نہیں لی؟ دین کے ساتھ اس نے دنیا لی ہے. پچھلے سال پنجاب یونیورسٹی میں ایک ہی بچی نے پتہ نہیں 10 کے 12 گولڈ میڈل لیے، باپ پردہ تھی، نقاب کیا ہوا تھا. تو بھائی کسی بھی بچی کو اس کا پردہ اسلام پہ چلنے سے یا کسی دنیا کی ڈگری لینے سے نہیں روکتا. یہ ہمارے ذہنوں کا فطور ہے جو گورے نے ڈالا ہے کہ بھائی دین پہ چلے تو دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے. چل سکتے ہیں، بلکہ دیندار بندہ
سب سے اچھا دنیا کے ساتھ چل سکتا ہے. دیندار بندہ، کیونکہ اس کو ہر چیز کی حدود پتہ ہے، اور ہمیں ہر چیز کی حدود کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں دین کی محبت نصیب فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جذبہ پہلے لوگوں کا تھا، اللہ ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا